بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح التہذیب، 52واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ایک دعویٰ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وَتَلْزِمُ هُمَا الْمُطَابَقَةُ کہ جہاں پر تضمنی اور التزامی پائی جائے تو وہاں پر مطابقی ضرور پائی جائے گی۔ اور ابھی دوسرا دعویٰ یہ ہے وَلَا عَكْسَ، عکس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر مطابقی ہو وہاں پر تضمنی اور التزامی نہیں پائی جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ وہ پائی جائے، یعنی اس کا پائے جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مطابقی ہو اس کے ساتھ تضمنی بھی ہو اور التزامی بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطابقی ہو اور اس کے ساتھ التزامی ہو اور تضمنی نہ ہو، مطابقی ہو اور اس کے ساتھ تضمنی ہو اور التزامی نہ ہو، تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ تو ولا عکس کا مطلب یہ ہے کہ مطابقی کے ساتھ التزامی اور تضمنی کا پایا جانا یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ولا عکس، تو عکس سے مراد یہ ہے، مثلا ہم پڑھ چکے تھے کہ جہاں پر التزامی ہے یا تضمنی ہے، جہاں التزامی اور تضمنی پائی جائے گی وہاں پر مطابقی بھی پائی جائے گی۔ تو التزامی کے ساتھ اور تضمنی کے ساتھ مطابقی کا ہونا، جہاں پر التزامی اور تضمنی ہو تو وہاں پر مطابقی بھی پائی جائے گی۔ ولا عکس، لیکن جہاں پر مطابقی ہو تو التزامی اور تضمنی کا پایا جانا ضروری نہیں، اس کے ساتھ لازم نہیں ہے کہ جہاں مطابقی ہو التزامی اور تضمنی ہو۔ یہ ولا عکس سے یہی بیان کر رہا ہے۔ ایک یہ دعویٰ نمبر 1 یہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، دعویٰ نمبر 2 یہ ابھی سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک دعویٰ اور ہے لیکن اس کو دعوے میں کی شکل میں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن صرف اس کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ مطابقی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہو اس کے لیے لازم بھی نہ ہو اور اس کے لیے تضمن یعنی جز بھی نہ ہو، تو وہاں پر التزامی بھی نہیں پائی جائے گی اور تضمنی بھی نہیں پائی جائے گی، صرف مطابقی ہے۔ لیکن اکثر اس طرح ہے کہ ایک لفظ ہے، ایک معنی موصول ایک لفظ ہے اور جس معنی موصول لو کے لیے ہے اس کے لیے جز بھی ہے۔ تو ابھی اگر جز ہے لیکن لازم نہیں ہے تو تضمنی پائی جائے گی لیکن التزامی نہیں پائی جائے گی۔ اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ معنی بسیط ہے اور اس کے لیے لازم ہے تو تضمنی نہیں پائی جائے گی اور التزامی پائی جائے گی، یعنی تضمنی اور التزامی دونوں میں التزام نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ آ جائے۔ ولا عکس، قولہ ولا عکس یہ متن میں ہے، ولا عکس اذ یجوز لللفظ معنی بسیط، کیا ہو یہ جائز ہے کہ لفظ کے لیے کیا ہو معنی بسیط ہو، لا جزء لہو اس کے لیے کوئی جز نہ ہو، ولا لازم لہو، یہ اس کے لیے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ولا عکس کے لیے یہ دعویٰ ہے کہ اس کا عکس ضروری نہیں ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اذ لا یجوز، اذ یجوز یہ بھی جائز ہے کہ لفظ کیا ہو اس کے لیے معنی بسیط ہو۔ جب معنی بسیط ہو تو بسیط کے لیے کوئی جز نہیں ہوتا ہے، تو جب جز نہ ہو تو تضمنی نہیں پائی جائے گی، لا لازم لہو اور اس کے لیے لازم بھی نہ ہو تو التزامی بھی نہیں پائی جائے گی۔ ایک لفظ ہے
ایک معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا ہے، مثلا لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، یہ وضع کیا گیا ہے اللہ رب العزت کے لیے. تو اللہ رب العزت کا لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ بسیط ہے، اس کے لیے کوئی جز بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی لازم بھی نہیں ہے، تو معنی بسیط ہے. تو یہاں پر مطابقی ہے لیکن تضمنی اور التزامی نہیں ہے. فتحققت، یہ لفظ جو ہے یہ اس کا معنی ہے حین اذن، یہ ہم پڑھیں گے کس طرح، حین اذن، حین اذن. فتحققت حین اذن المطابقت، المطابقہ، تو مطابقت جو ہے یہ متحقق ہے. فتحققت المطابقت، تو یہاں پر مطابقی جو ہے وہ پائی جائے گی بدون التضمن، بدون التضمن والالتزام. ایک لفظ ہے، یہ معنی بسیط کے لیے وضع ہے اور اس کے لیے کوئی لازم نہ ہو. فتحققت حین اذن المطابقت، مطابقی پائی جاتی ہے لیکن تضمنی اور التزامی نہیں پائی جاتی. ولو کان لہو، ابھی یہاں پر یہ ہے یہاں تک تو یہی ہے، لیکن ابھی اس کے بعد والا عکسہ کی بات یہی پر ختم ہو گئی. ابھی جو التزامی ہے، التزامی اور تضمنی کے درمیان جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ آیا یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے کہ یہ پایا جائے تو یہ بھی پایا جائے گا، یا یہ پایا جائے تو یہ بھی پایا جائے، اس طرح ہے یا نہیں ہے. تو اسی بارے میں ولو کان سے وہی بیان کر رہے ہیں کہ ولو کان لہو، لہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ کس کی طرف راجع ہے، اس لفظ کے لیے. معنن مرکب، معنن مرکب لا لازم لہو، معنی مرکب ہے. جب معنی مرکب ہے تو اس کے لیے جز ہے، اور جب جز ہے تو تضمنی پائی جائے گی. اور ایسا معنی ہو کہ وہ مرکب ہے، جز ہے، اس کے لیے تضمنی پائی جائے گی. لا لازم لہو، لیکن اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. لا لازم لہو، اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. معنی مرکب ہے، جز ہے اس میں تو تضمنی پائی جائے گی، لیکن اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے تو التزامی نہیں پائی جائے گی، نہیں پائی جائے گی. اس لیے تحقق التضمن، تحقق التضمن بدون الالتزام، تحقق التضمن بدون الالتزام، تو تضمنی پائی جائے گی اور التزامی نہیں پائی جائے گی. یہ ایک بات کہ تضمن کے لیے التزام لازمی نہیں ہے اور التزامی کے لیے تضمنی بھی لازم نہیں ہے. ولو کان لہو یعنی لللفظ معنی بسیط، ولو کان لہو معنی بسیط، اس کے لیے معنی بسیط ہو، معنی بسیط ہے، اس کے لیے جز نہیں ہے. جب جز نہیں ہے تو تضمنی نہیں پائی جائے گی، نہیں پائی جائے گی. لہو لازم، لہو لازم، اور اس کے لیے لازم ہو تو التزامی پائی جائے گی، پائی جائے گی. یہ بات جو ہے یہاں پر یہ ہے تحقق الالتزام، تو التزامی پائی جائے گی. تحقق الالتزام بدون التضمن، بدون التضمن، تو التزامی پائی جائے گی اور تضمنی نہیں پائی جائے گی. فالاستلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین، تو دونوں میں استلزام واقع نہیں ہے. فی شیء من الطرفین، طرفین سے مراد کیا ہے، تضمنی اور التزامی. طرفین سے مراد کیا ہے،
التزامی اور تضمنی میں استلزام واقع نہیں ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے لازم نہیں ہے کہ ایک ہو تو دوسرا بھی ہو، ایک پائی جائے تو دوسری بھی پائی جائے گی، اور ایک نہیں ہو تو دوسری بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کبھی تضمنی ہو لیکن التزامی نہ ہو، اور التزامی ہو لیکن تضمنی نہ ہو۔ اور یہ ہم نے بیان کیا کہ اگر معنی مرکب ہو تو جب مرکب ہو تو تضمنی پائی جائے گی، اور اس کے لیے لازم نہ ہو تو التزامی نہیں پائی جائے گی۔ اور اگر معنی بسیط ہو، اس کے لیے جز نہ ہو، مرکب نہ ہو بسیط ہو، جو اس کے لیے جز نہ ہو تو تضمنی نہیں پائی جائے گی، لہو لازم اور اس کے لیے لازم ہو تو التزامی پائی جائے گی۔ تو التزام اور تضمن دونوں کے درمیان کوئی استلزام نہیں ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہو تو دوسرا، ایک پائی جائے تو دوسری بھی پائی جائے گی، اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔